الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی. بعضی دین کے لیے تھیں، بعضی دنیا کے لیے، کہ ان کو رزق عطا فرما. یہ دنیا بھی مانگی ان کے لیے، امن عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ کر ابراہیم علیہ السلام نے دنیا اور دین دونوں ہی مانگے، جامع دعا مانگی. بعضی خاص لوگوں کے لیے دعا مانگی، مکہ کو امن والا بنا دے، یہاں جو آئیں گے وہ ان کے لیے امن ہو، یہاں رزق عطا فرما. مقامی لوگوں کے لیے حج بھی خاص حاجیوں کے لیے. لیکن اب ایسی دعا مانگی جس سے سارے ہی فائدہ اٹھائیں، اولین آخرین، فرشی عرشی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، ہمیشہ ہی فائدے اٹھاتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ کر ان سب چیزیں مانگ. پہلے مانگا ہمیں حج کے مسائل سمجھا دے، اس کے مناسک ہمیں بتا دے. اب ایسی دعا مانگی کہ جو حج کا معلم بنا کر اس کو بھیج دے، ایسی ذات کو بھیج دے جو قیامت تک یہ مسائل بیان کر. پہلے دعا مانگی ایک امت مسلمہ پیدا فرما. اب دعا مانگی اے اللہ اس امت کو ایک سنبھالنے والا بھی پیدا فرما. پہلے مقتدی مانگے، اب مقتدا مانگا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے ہمارے رب کو بار بار پکارنا چاہیے دعا میں. ابراہیم علیہ السلام بار بار اے ہمارے رب. وابعث ایک ارسال ہوتا ہے، ایک مبعوث کرنا ہوتا ہے. بعثت ارسال عارضی طور پر بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی. یہ دنیا کی زندگی عارضی طور پر آپ نے آپ کو 63 سال کے عطا کی. یہ عارضی بھیجنا. بعثت ہوتی ہے مستقل بھیجنا، لمبے عرصے کے لیے بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین. میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، قیامت تک میں بھیجا گیا ہوں. اب قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی امت نہیں آئے گی. میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. تو بعثت کا زمانہ آپ کا قیامت تک ہے. آپ کی زندگی میں 63 سال میں صحابہ بنتے رہے آپ سے فیض پا کر. قیامت تک آپ کا فیض پا کر مومن بنتے رہیں گے، آپ کے امتی بنتے رہیں. اس لیے فرمایا ربنا وابعث فیہم. فیہم فرمایا ان مکہ والوں میں بھیج، میری اولاد میں بھیج. ربنا وابعث فیہم. رسولا منہم فرمایا کہ انہی کی اولاد میں سے، یعنی میری اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو عربی بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، مطلبی ہو، ابراہیمی ہو، مکی ہو، مدنی ہو، ایسی ذات کو بھی.
رسولاً، ایک ہی رسول بھیج، یہی کافی ہے۔ تو سب کے لیے ایک ہی رسول کافی ہوگا، عظیم الشان رسول ہوگا جو خاتم النبیین ہوگا، امام النبیین ہوگا، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ 7 چیزیں بیان کی۔ یتلو علیہم آیاتی، ان کو تلاوت کر کے سکھائے گا، تلاوت کرنی بھی سکھائے گا، تجوید بھی سکھائے گا، حفظ کرنا بھی سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھائے گا، کتاب کے شریعت کے علوم بھی سکھائے گا، حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حدیث بھی سکھائے۔ اس سے پتہ چلا صرف کتاب ہی نہیں، حدیث بھی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا سکھانے والا کوئی خاص ہی ہونا چاہیے، کتاب بھی خاص ہے، یہ عام کتاب نہیں، اس کا سکھانے والا بھی عظیم الشان ہونا چاہیے۔ دوسرے علوم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ریاضی، حساب، منطق، فلسفہ، انسانوں کے بنائے ہوئے، تو انسانی استاد ہی اس کے لیے کافر ہے، ٹیچر، پروفیسر، انسانی علوم ہے۔ لیکن یہ آسمانی علوم، اس کا سکھانے والا بھی عظیم الشان رسول، عام آدمی نہیں سکھا سکتا۔ عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہے، کہ معنی تک رسائی نہیں ہے، تلاوت تو کر سکتے۔ یہ علماء بھی بنائے گا، ایسا رسول جو علماء بنائے گا، ظاہر کے علماء بھی بنائے گا، قرآن کے علماء بھی، حدیث کے علماء بھی، حافظ بھی بنائے گا، قاری بھی بنائے گا، معلم بھی بنائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی فرمائے، اور تزکیہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، انہوں نے تابعین کو سکھایا، تبع تابعین انہوں نے آگے سکھایا، آج تک یہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکھنا بعض سیکھنا براہ راست ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے براہ راست سیکھا، وہ پہلا انجن ہے آپ کے ساتھ، انجن کے ساتھ پہلا ڈبہ ہے صحابہ، تو بعد میں ڈبے لگتے ہیں۔ یہ بالواسطہ سکھا رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو سکھایا، آگے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے صحابہ کا تزکیہ کیا تو یہ تزکیہ ولایت کا سلسلہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہو گیا، اور سارے جو مشائخ ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا کام بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ سارے سلسلے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہوں گے ہر لحاظ سے۔ یہاں قرآن حفظ کرنے کے لیے کسی حافظ کے پاس جانا پڑتا ہے، قاری قرات سیکھنے کے لیے قاری کے پاس جانا پڑتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے کسی مفسر کے پاس جانا پڑتا ہے، حدیث سیکھنے کے لیے کسی محدث کے پاس جانا پڑتا ہے، تزکیہ کے لیے کسی شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس آ جاؤ، یہ ساری چیزیں اکٹھی مل جائیں گی، ایک ہی جگہ سب کچھ مل جائے، آپ ہی سے یہ سارے چشمے پھوٹے، علم کے، تزکیہ کے، حدیث کے، قرآن کے، تجوید کے، یہ سارے چشمے آپ کی ذات سے۔ انک انت العزیز الحکیم،
اے اللہ تو زبردست ہے، غالب ہے، تو جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تیرے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، تو میری یہ دعا قبول کر۔ تو آخر میں ایسے کہنا، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، پہلے بھی ربنا کا، آخر میں پھر اللہ کی تعریف۔ آخر میں درود شریف بھی پڑھیں گے تو یہ دعا قبول ہو جائیں گی، پہلے بھی درود شریف پڑھیں، بعد میں بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں بنا دیں، یہ سارا اپنا گھر کا سامان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا سامان۔ مکہ بھی بنا دیا، امن والا شہر بھی بنا دیا، کعبہ بھی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے۔ یہ یہود و نصارہ یہ اتنے بدقسمت ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مکہ کو نہیں مانتے، ہم بیت اللہ کو نہیں مانتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ سارے گھر کا سامان ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو سارا کچھ کیا ہے۔ مکہ انہوں نے آباد کیا قربانی دے کر، اپنے بیٹے اسماعیل دودھ پیتا بیٹا اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے گئے مکہ آباد کرنے کے لیے، یہاں ان کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں۔ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا، مکہ کو امن والا مانگا، رزق مانگا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ سارا گھر کا سامان ہے۔ اب گھر میں ساری چیزیں ہوں، روشنی نہ ہو تو گھر کسی کام کا نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی روشنی مانگی جس کے آنے سے یہ گھر جو ہے روشن ہو جائے، گھر کا سامان سر اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائے۔ روشنی کے بغیر فائدہ نہیں۔ اب روشنی بھی مختلف قسم کی ہوتی، چراغ کی روشنی، بلب کی روشنی، گیس کی روشنی، تاروں کی روشنی، چاند کی روشنی، لیکن یہ ساری روشنیاں مل کر رات کو ختم نہیں کر سکتی، دن نہیں لا سکتی۔ ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو دن لے آئے، سراجم منیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا مانگی جس سے ساری دنیا روشن ہو جائے۔ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور۔ روشنی لگی، اللہ ہمیں اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ارحم موتانا، اللہم اہلک اعداءنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔